السلام علیکم ڈیئر طالبات، ہم مولوی نذیر احمد کا جو لکھا ہوا ناول ہے میراث العروض، اس سے لیا گیا جو سبق کا ایک حصہ ہے اکبری کی حماقتیں، اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا کہ اکبری جو ہے وہ کسی مزاج دار بہو تھی، محمد عاقل سے اس کی شادی ہوئی تھی، اور اکبری جو ہے وہ ایک کٹنی یعنی ایک مکار عورت کے باتوں میں آ گئی، اور وہ جو مکار عورت تھی وہ ایک حجن کے لباس میں تھی، اور حجن جو ہے وہ کس طرح اکبری کو لوٹنے کے لیے جس سے من گھڑت کہانیاں اس کو بیان کر رہی تھی۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے جو اس کا اختتام کیا تھا اسی بات پہ کیا تھا کہ حجن نے ایک جھوٹی کہانی اس کو سنائی کہ وہ جب حج کے لیے جا رہی تھی تو کیسے ایک نواب صاحب کی بیگم نے اس کو اپنے ساتھ لیا، اور وہ اس نواب صاحب کی بیگم کے پاس نوکر چاکر سب کچھ تھا، لیکن کیا نہیں تھا کہ ایک اولاد نہ تھی۔ تو آگے ہم سبق کا اور لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی اور کوئی بچہ نہ تھا، یعنی اس جہانی بیگم جو نواب کی بیگم کا نام تھا وہ ہمیشہ افسردہ رہتی تھی کہ ان کے پاس کوئی بچہ نہ تھا، اور دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہ تھا۔ مطلق التفات یعنی ان کی طرف دیکھتے نہ تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے تھے نواب صاحب، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے تھے۔ تو کٹنی نے من گھڑت کہانی سنائی کہ شاید اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو نواب صاحب تھے وہ جہانی بیگم سے محبت نہ کرتے تھے، ورنہ بیگم صورت میں چند آفتاب اور چند ماہتاب، چند آفتاب یعنی سورج کی طرح اور چند ماہتاب یعنی چاند کی طرح تھی، اور حسن و دولت پر مزاج سادہ، یعنی ان کے پاس حسن بھی تھا اور دولت بھی، اور مزاج بھی ان کا سادہ تھا، اور ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا، پرلے درجے کا یعنی انتہا درجے کا اعتقاد یعنی بھروسہ تھا۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل والد ہے، 3 کوس پر یعنی 3 میل کے فاصلے پر کوئی کامل یعنی کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے۔ اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ان کے پاس گئی، تو وہ جب انہوں نے سنا بیگم نے، نواب کی بیگم نے، کہ کوئی فقیر جو ہے وہ ان کے شہر میں آیا ہے، تو پا پیادہ یعنی وہ ننگے پاؤں ان کے پاس گئی، یعنی عقیدت کی وجہ سے ننگے پاؤں ان کے پاس گئی، اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہی، پہر تک کافی دیر تک۔ فقیروں کے نام کے قربان جائیے۔ ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی، رات کو حکم ملے گا، یعنی انہوں نے کہا، اس جو بزرگ تھے انہوں نے جہانی بیگم کو کہا کہ جا، تجھے رات کو کا حکم ملے گا، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی، خوشخبری ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا۔ مراد کا موتی یعنی جو تیری دل کی مراد ہے اس کو سمندر کے دل سے نکال لے۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگی، اور 500 مسکین بیگم نے آپ کرایا دے جہاز پر سوار کرایا، یعنی 500 جو مسکین تھے، جو ضرورت مند تھے، بیگم نے اپنے ساتھ ان کو کرایا، اپنے جیب سے دے کر ان کو جہاز پر سوار کیا، اور ان میں سے ایک میں بھی تھی، یعنی حجن نے کہا کہ ان 500 مسکینوں میں سے ایک میں بھی جہانی بیگم کے ساتھ تھی، ہر وقت کا پاس رہنا، یعنی ہر وقت میں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ بیگم صاحب دونوں جہاں میں سرخ رو مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگی اور سہیلی کہا کرتی تھی، یعنی حجن نے ایک من گھڑت کہانی بیان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ایسی یہ خامخواہی ایک بیگم کا قصہ سنانا شروع ہو گئی اکبری کو کہ میں ان کے ساتھ گئی تھی اور انہوں نے مجھے اپنی سہیلی بنا لیا۔ 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلتا رہا، اور 11ویں دن بھی سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا، اور ناخدا نے کہا، ناخدا یعنی ملاح نے کہا، کوئی حبشہ یہی ہے، کوئی حبشہ یعنی حبشہ کا پہاڑ یہی ہے، ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا۔ کامل فقیر یعنی ایک بڑے بزرگ جو ہے وہ حبشہ کی پہاڑ میں رہتے ہیں۔ جو گیا باہر بامراد آیا، بیگم صاحب نے ناخدا سے کہا، یعنی بیگم صاحب نے اس ملاح سے کہا کہ جو ہے مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا، حضور
جہاز تو پہاڑ پر نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں یعنی جہاز کو یہاں پہ روک لے اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلے۔ بیگم نے کہا خیر صحیح، بیگم نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، جہاز کو روک لو، چھوٹی کشتی میں بٹھا کر مجھے پہاڑ تک لے چلو۔ پانچوں عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھیں، ایک میں اور 4 اور۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہو کا مقام تھا، ہو کا یعنی بہت خاموشی تھی، نہ آدمی نہ آدم ذات، یعنی وہاں پہ کوئی بھی آدمی نہیں تھا۔ تن تنہا شاہ صاحب ایک غار میں تھے، یعنی صرف ایک شاہ صاحب ایک غار میں بیٹھے تھے۔ کیسی نورانی شکل تھی، کہتے ہیں کہ کس حجن نے کہا کہ کس طرح کی ان کی شکل میں نور تھا، جیسے کوئی فرشتہ ہو۔ ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگے دیے، کچھ دم کر کے پڑھ کے دم کر دیے۔ کہتے ہیں کہ اس شاہ صاحب نے ہمیں دعا دی، ہم چاروں کو، اور بیگم صاحب کو 12 لونگے دم کر کے دی اور مجھ سے کہا چلی جا، آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام آ، یعنی دلی اور آگرے شہر کے لوگوں کے کام آ بیٹی۔ ان 12 لوگوں میں سے 2 لونگے یہ ہیں، یعنی من گڑت کہانی حجن نے بیان کی اور عسکری کو کہا کہ وہ 12 لوگوں میں سے جو بیگم کو دی تھی شاہ صاحب نے، ان میں سے 2 لونگے جو میں نے تمہیں دی ہیں وہ یہی ہیں۔ ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب جو تھے یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے، کہتے ہیں پہلے بیگم کو پوچھتے نہیں تھے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑی تھی۔ کہتے ہیں حجن نے بتایا کہ جب ہم حج سے واپس لوٹے تو 1 مہینہ پہلے ہی بمبئی میں آ کر وہ بیگم کے انتظار میں تھی کہ کب بیگم حج سے لوٹیں اور کب وہ ان کو واپس اپنے گھر لے جائیں۔ جو 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری تو فقیر کی دعا سے برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ یعنی فقیر کی دعا سے حجن نے کہا کہ میں جو 6 سال حج کے بعد جو بیگم کے ساتھ رہی تو اللہ کے کرم سے یا اس لوگوں کے کرم سے بیگم کے اوپر نیچے 4 بیٹے ہوئے، اور جب حجن جو ہے وہ جب تک ان کے پاس رہی اس نواب صاحب کی بیگم کے پاس، پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آ گیا، دیس یعنی وطن۔ بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا، یعنی اس بیگم نے بہت روکا کہ نہ جاؤ، میرے پاس رہو۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، یعنی شاہ صاحب نے دلی اور آگرے کے لوگوں کی خدمت کے لیے مجھے جو ہے ذمہ داری سونپی ہے، اب میں وہاں جا کر ان کی خدمت کروں گی، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے 4 مجھ کو رخصت کیا۔ 4 یعنی بات دل ناخواستہ، یعنی دل نہ بھی تھا لیکن پھر انہوں نے آخرکار شاہ صاحب کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ کو رخصت کیا۔ 2 لونگے، اس کے ساتھ 2 ورق کی حقائق دلچسپ، یعنی بیگم صاحب نے مجھے یہ 2 لونگے دی تھی اور ساتھ 2 حقائق دلچسپ کی 2 صفحے دیے تھے۔ مزاج دار دل و جان سے موتقد ہو گئی، یعنی جو اکبری تھی وہ جس نے تمام حجن می کی باتیں سن کر اس کا دل جو ہے وہ اس سے پسچ گیا اور وہ اس کی عزت مند ہوگی حجن کی۔ حجن تو لوگے دے کر رخصت ہوئی، مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل، خوشبو لگا، 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کے چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا بی بی کو دیکھا، صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کر رہے، التفات اپنائیت سے، یعنی حجن نے وہ جو لونگے تھی وہ تو اکبری کو دی اور اس کے بعد اکبری نے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر چوٹی بنا کر اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کو بھی اور محمد عاقل کے بستر کو بھی صاف ستھرا کر دیا۔ اور جب محمد عاقل گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بغیر کہے ہوئے بیوی جو ہے صاف ستھری بیٹھی ہے، گھر بھی صاف ستھرا ہے، بستر بھی صاف ستھرا ہے، تو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، اس نے اکبری کے ساتھ محبت سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، خرید لی ہے۔
یہ کہہ کر ہزار بند دکھایا، ہزار بند یعنی نالا دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے، یعنی کتنے کا لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا تم آنکھو، یعنی تم اندازہ لگاؤ کتنے کا ہے۔ وہ ہزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا کلا بتو کی لچھے دار پھڑے، چوڑا چکلا یعنی بڑا اور لمبا تھا ہزار بند، اور اس پر ایک خاص طرح کی گرہ لگی ہوئی تھی۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں ہوگا۔ مزاج دار نے کہا 4 آنے کو لیا ہے، یعنی 4 آنے کا لیا ہے۔ محمد عاقل سچ کہو، یعنی محمد عاقل نے کہا سچ کہو کہ واقعی تم نے یہ 4 آنے کا لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کا لیا ہے۔ یعنی اکبری نے کہا محمد عاقل کو تمہارے سر کی قسم واقعی میں نے 4 آنے کا لیا ہے۔ محمد عاقل نے کہا بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار نے کہا ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، وہ دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما ناد علی فروزی کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی۔ طمع ایسی چیز ہے، طمع لالچ کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جائے، یعنی محمد عاقل جیسا سیانہ آدمی بھی لالچ کی وجہ سے دھوکہ کھا گیا کہ اتنی مہنگی چیزیں اتنے سستے داموں میں ملی ہیں۔ جنگلی جانور مینا طوطا لال بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، یعنی یہاں پہ مصنف جو مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگلی جانور پرندے تمام جو ہے وہ آدمی کو دیکھے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں قید نہ کر لے یا ہمیں نقصان نہ پہنچائے، لیکن دانے کی طمع سے یعنی لالچ کی وجہ سے جال میں پھنس جاتی ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں، قفس پنجرے میں۔ اس طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دے کر خوش ہوا۔ جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلا ہے میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ یعنی محمد عاقل نے اکبری کو کہا کہ بس یہ خیال کر لینا کہ وہ مال چوری کا نہ ہو، اور خیال رکھنا کہ وہ جو حجن ہے وہ کوئی مکار عورت نہ ہو، کوئی ٹھگ نہ ہو۔ مزاج دار نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں، غرض بات گئی گزری ہو گئی۔ محمد عاقل جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بیج حجن کو بلوایا، اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنا لیا، یعنی اعتقاد یعنی ایمان بڑھ گیا۔ اور جب محمد عاقل سے باتیں ایسی ہوئیں تو اکبری نے سمجھا کہ یہ صرف اور صرف لوگوں کی وجہ سے ہے کہ وہ مجھ سے اتنی پیار اور محبت سے باتیں کر رہا ہے۔ اور اگلے دن جب زلفن کو اس نے یعنی ملازمہ کو بیچ کر حجن کو بلایا اور اس کو کہا کہ حجن کو کہا کہ آج میں تمہاری بیٹی ہوں، تم میری ماں ہو۔ اور رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ کٹنیاں یعنی مکار عورتیں، ٹھگنیاں یعنی ٹھگ کرنے والی۔ یعنی محمد عاقل نے اس کو ہوشیار کیا کہ کہیں وہ ٹھگنی اور مکار عورت نہ ہو، لیکن طمع نے خود محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا۔ یعنی محمد عاقل جو ایک عقل مند انسان تھا، وہ چاہتا تو وہ اس کو مکمل طور پر اکبری کو منع کر دیتا کہ حجن کو دوبارہ گھر میں نہ آنے دیا جائے، لیکن چونکہ وہ بھی لالچ کر رہا تھا اس نے ایسا نہ کیا اور سب چیزیں اس کے پھر کروا دیتا، یعنی تمام چیزیں اس کو واپس کرواتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس طے کو سمجھتی، یعنی اس کی عقل اتنی نہیں تھی کہ وہ بات کی گہرائی کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ یعنی اکبری نے حجن سے پوچھا کہ کیوں بھائی بیگم کا ابھی تک کوئی بہت دن ہو گیا تم کو سامان نہیں لا رہی، کیا وجہ ہے؟ تو حجن نے جان لی کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے، چاٹ یعنی عادت پڑ گئی ہے، کیا تمہارے ڈب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں؟ یعنی حجن نے کہا کہ تمہارے مطلب کی کوئی چیز نکلے تو میں لاؤں۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی، جھوٹے یعنی نقلی موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نتھ کی موتی ہیں، یعنی بیگم صاحب کی نتھ کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پناہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دیکھی تھی، لٹو ہو گیا، یعنی پناہ مل ایک جوہنار کی دکان کا نام ہے۔ کہتے کہ جب میں نے اس کو دکھائی تو وہ اس پر ریجھ گیا، 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا، یعنی 200 روپے میں مجھے وہ موتیوں کی ایک لڑی جو ہے وہ مجھ سے لینا چاہ رہا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی تھی، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔
کہتے ہیں کہ میں نے بیگم سے 50 روپے کی لی تھی، لیکن جو سونار تھا وہ مجھے 200 روپے دے کر مجھ سے لینا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کو نہ بیچی، لہٰذا اکبری اگر تم چاہتی ہو تو یہ مال مجھ سے لے لو، ایسا مال تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ یعنی جو حجن ہے وہ آہستہ آہستہ اکبری کو اپنے جھوٹے اور مکار جو رویے کی طرف لے کے آ رہی ہے، اور وہ اس کو لالچ دے کر اس سے مزید جو ہے اس سے دولت حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ مکار عورتوں ٹھگنیوں کی ان کے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے عورتوں کو وہ اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور پھر جب عورتیں ان پر اعتقاد اور ان پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر ایک بہت بڑا مال اور نقصان جو ہے مال اٹھا کے لے جاتی ہیں اور عورتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مصنف نے ایسی ہی عورتوں کے بارے میں بات کی ہے اس ناول میں کہ جو عورتوں کی دوسری عورتوں کی اور اجنبی عورتوں کو اپنے گھر کی باتیں بتاتی ہیں اور ہر طرح کے ان کے جو راز اور بید اگلوا کر وہ ان کو ٹھگ لیتی ہیں۔ تو مصنف نے عورتوں کو اس بات کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ ایسی عورتوں کے باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ تو طالبات آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے جو سبق ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔